نہیں، خان صاحب لچک کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور خان صاحب نے بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، خان صاحب نے کہا بات چیت کرو. ہمارے لوگ شہید ہوئے، خان صاحب نے کہا کمیٹی بناؤ بات چیت کرو. خان صاحب نے اس کے باوجود 2 سال جیل میں گزارے. میاں نواز شریف صاحب 60 دنوں کے بعد پہلے کیس میں رہا ہوئے، دوسرے کیس میں 51 دنوں کے 91 ڈیز کے بعد وہ رہا ہوئے. خان صاحب جیل میں ہیں. بشرا بی بی کے خلاف بوگس کیس ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ سارے کیسز کس چیز کی ہیں؟ صرف اس کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کامن سینس پریویل کرنا چاہیے، ہیلنگ ٹچ ان لوگوں کو دینا چاہیے. اور خان صاحب نے جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کا کام ہے لوگوں کو یونائٹ کرنا، حکومت کا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، نہ کہ اپوزیشن کا. ہم تو اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن جب پاکستان کی باری آئی ہم نے کھڑے ہو کر کے پاکستان کا ساتھ دیا اور ساتھ دیا ہے. دوسرا منسٹر صاحب یہ فرما دیں کہ کامن سینس کی آپ بات کرتے ہیں، تو یہ کیا کامن سینس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کبھی بھی نہیں دیکھو ہم کسی صورت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں. ہم کسی صورت پاکستان کی معیشت تباہ کرنے والے نہیں. ہم تو ان کا پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہیں کہ ان میں سے یہ خامیاں اس کو ختم کرو. اور ہم تو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہیں کہ اگر ہمارا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا، تو وہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت ہی کے خاطر کریں گے، خان صاحب کی رہائی کے لیے کریں گے. دیکھیں عدالتیں کبھی کیسیں نہیں لگواتی، کیسز لگ جائے تو ڈیٹ نہیں ملتی، ڈیٹ مل جائے تو سنوائی نہیں ہوتی، سنوائی ہو جائے تو وہ نہیں ہو رہا، یہ انصاف نہیں مل رہا. ہمارا کیس ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا، 13 ممبر بینچ نے ڈیسیجن دیا. 15 مہینے ہو گئے، آپ نے اس کیس کو تو امپلیمنٹ نہیں کیا. ریزرو سیٹوں سے ہمیں کون سی حکومت بنانی تھی؟ سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہوتا، ریویو میں آپ الاؤ کرتے تو وہ ہم سے واپس لے لیتے. ایک پارٹی کو آپ نہیں کچھ دے رہے ہیں تو اس لیے آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں وہ پارٹی جس کی 70% جو ہے وہ پاپولرٹی ہے اس وقت عوام میں، اور وہ پارٹی جس نے حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے کہ سخت وقت میں. صاحب یہ بتائیے گا، جن سے بانی پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں انہیں کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، اس بیانیے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو وہ خان صاحب کی پارٹی نے وہ نہیں کیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹی پریویل ہونے چاہیے، کامن سینس پریویل ہونا چاہیے، بہتری کی طرف جانا چاہیے. پروٹیسٹ اپنی جگہ، لیکن خان صاحب نے آج بھی دروازہ مذاکرات کا بند نہیں کیا. آج بھی دیکھو، نہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن مذاکرات کا دروازہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بند نہیں کیا ہے، بالکل کسی صورت نہیں. آج بھی کھلا ہے اور کھلا رہنا چاہیے اور کچھ ہونا چاہیے. عام تاثر ہے کہ پی ٹی آئی 2 مواقع پہ ٹرین مس کر گئی ہے، ایک جعفر ایکسپریس وے اور ایک یہ بتائیے گا کہ احتجاج جو ہے اس کا ٹائم فریم کیا ہے؟ اور نہیں، خان صاحب نے ابھی ٹائم فریم نہیں دیا احتجاج کا، نہ کال دی ہے، نہ بھی خان صاحب نے کوئی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ دی ہے، لیکن وہ خان صاحب خود ہی دیں گے. پہلے بھی خان صاحب دیتے رہیں، آئندہ بھی خان صاحب کی طرف سے جب ہدایت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں کام کریں گے. تفویض کر دیا گیا پی ٹی آئی میں، اس کے حوالے سے دیکھیں اہم عہدہ تفویض نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس میں خان صاحب نے ضرور کہا ہے کہ آج کے بعد چونکہ ہمارے باقی کیسز ابھی ہائی کورٹوں میں پینڈنگ ہے، خان صاحب کے لیے جو ہے خان صاحب نے اپنے لیے نام استعمال کیا ہے وہ ہے پیٹرن ان چیف آف پاکستان تحریک انصاف. آج کے بعد خان صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے، میڈیا سے بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا پیٹرن ان چیف ہوں گا. سارے فیصلے پہلے بھی خان صاحب کرتے رہے، ابھی بھی خان صاحب ہی کرتے رہیں گے، لیکن خان صاحب کا عہدہ ہوگا پیٹرن ان چیف آف پاکستان تحریک انصاف رادر دین کے فاؤنڈنگ چیئرمین جب ہم ان کو کہا کرتے تھے. اس لیے آپ چیئرمین نہیں، چیئرمین تو میں تب تک جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے تو وہ چیئرمین تو میں ہوں، لیکن ہمارے چیئرمین اور قائد پارٹی کا اور رہنما سب کچھ خان صاحب ہی تھے، خان صاحب ہی ہے اور خان صاحب ہی رہیں گے. وہی لیڈر تھے چاہے وہ جیل میں، جیل سے باہر. آپ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جا رہا ہے. نہیں، یہ بالکل خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں. جب بھی ہمارا کوئی کیس پینڈنگ ہو، جب بھی ہمارا کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر سربراہ پارٹی کا نہیں رہتا تو ہمارے اوپر اس کی کیا امپلیکیشنز ہے، اس لیے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بیس لیس افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ پارٹی میں کنفیوژن رہے. اور جس نے ہم نے اسٹرگل کی اپنے سرٹیفکیٹ کے لیے اور الیکشن کے لیے، اور الیکشن ہم نے اس طریقے سے کروائے تھے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایسے نہیں کیے، یہ وہ لوگ کرا رہے. آج خان صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ خان صاحب پیٹرن ان چیف ہے. فور دا ٹائم بینگ میں چیئرمین ہوں، کاغذوں میں ضرور چیئرمین ہوں، ادروائز ہمارا چیئرمین
दिन वन से जो है खान साहब थे और खान साहब ही रहे। गौर साहब आप हमेशा एहतजाज के हवाले से देखो, इस मरतबा हमेशा से एहतजाज की जिम्मेदारियाँ अली अमीन खान गंडापुर साहब के साथ थी। फ्यूचर में अगर कोई होगा तो वो देखो हिदायत डिफरेंट होगी, क्योंकि इस मरतबा खान साहब के मुताबिक कोई ऐसे रैली वगैरह नहीं निकलेगी जो एक ही जगह पर आए। जिस तरीके से पहले सारे के सारे इस्लामाबाद की तरफ आते थे तो वो एक रैली हुआ करती थी। अब खान साहब कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में होगा तो मुख्तलिफ पूरे मुल्क में जब होगा तो मुख्तलिफ लोग अपनी बैरिस्टर साहब आप हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं शुरू दिन से, ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या वजह हुई है खान साहब को एक मरतबा फिर एहतजाज की तरफ जाना पड़ा, और खान साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी चार्ज शीट किया है कि जो पार्टी लीडरशिप को करना चाहिए था, जो हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, उसमें खान साहब की रिजर्वेशंस हैं। नहीं, सो पार खान साहब ने रिजर्वेशन नहीं किए। खान साहब को अपनी पार्टी का पता है कि खान साहब की पार्टी, उनके वर्कर, सपोर्टर, मेंबरान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, चाहे वो KPK के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं। लोगों ने करोड़ों की जो है ऑफर्स टुकराई हैं, लोगों ने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, उनके घर तबाह हुए, उनके बच्चों के एजुकेशन तबाह हुए, उनके घर जो है मुस्मार किए गए। लेकिन लोग खान साहब के साथ, इस नज़रिए के साथ जमहूरियत के लिए डटे रहें, कड़े रहे और कड़े रहेंगे। इसलिए खान साहब किसी एक से भी मायूस नहीं है। अलबत्ता आपने सही फरमाया, मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहूँ कि डायलाग हो, बातचीत हो, पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल निकले। अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो। लेकिन खान साहब ने ज़रूर कहा है कि हम कहाँ हैं, दीवार के साथ लग गई, कोई रास्ता हमारे पास बचता नहीं है, तो मजबूरन है। आप देखें जिस तरीके संबड़ियाल के इलेक्शन हुआ, किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई। उमर अयूब खान साहब जिसके खिलाफ ये एलिगेशन लगे हैं, वो एलिगेशन 2013 में ख़त्म हुए थे, 2018 में ख़त्म हुए, 2023 की जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ख़त्म हुए, 2024 के इलेक्शन में ख़त्म हुए, और अभी भी अगर रेफरेंस जा रहा है। हमारे एक MNA साहब को कन्विक्शन हुई, वो 10 साल उसकी सज़ा हो गई लतीफ़ खान साहब को, और जो हमारे चतराल से मैंने इसी तरह दूसरा रेफरेंस, एक ऐसी किस्म का बोगस किस्म का रेफरेंस दस्ती साहब के खिलाफ इसलिए आपने फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश की, जिस पे खान साहब ने एतराज़ किया कि उनको मुबारकबाद नहीं पेश करनी चाहिए थी। जाहिर बात है, इस तरह तो आप नहीं समझते कि खान साहब से जिस लचक का मुजाहरा किया जा रहा है वो नहीं कर रहे हैं। देखिए जो है जंग हुई है, नहीं हमने दोनों पे बड़ा थोड़ा सा साइड, मेरी गाड़ी उधर है जी, मेरे वो है, हम वो करें जी, ओके जी, अल्लाह कंसंट्रेशन करे अपने सूबे के और गवर्नेंस पे, लिहाजा इसको उमर अयूब खान साहब करेंगे और खान साहब खुद ही हिदायत देंगे। और आप लोग कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं, और तहरीक पुरअमन चलाएंगे और पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस्लामाबाद में काल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। तो यही खान साहब ने आप लोगों के साथ जिक्र किया है। साथ खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं ख़ुद लीड करूँगा। खान साहब ख़ुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे, और खान साहब जो हिदायत है वो उमर अयूब खान साहब को देंगे। जिस तरह आज तक जितने भी रैली, जलसा, जुलूस कुछ हुआ है वो